سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں بڑی 11ویں شریف کے سلسلہ میں قندیل نورانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، پیران پیر، پیر دستگیر، الفرد الافخم، الغوث العظم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر العزیز کے عقائد و نظریات کو اجاگر کرنے کے سلسلہ میں پہلا عقائد سیدنا غوث اعظم سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور آپ کے فیوض و برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ اسلامی ائمہ اور اولیاء امت میں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر العزیز کا مقام و مرتبہ کئی وجوہ سے منفرد ہے۔ تو جس طرح قرآن و سنت کے بعد صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعلیمات اور پھر ائمہ مجتہدین اور مجددین کی تعلیمات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، ایسے ہی امت کے دیگر اکابرین جو اہل سنت کے اکابرین ہیں، ان کا منہج مسلک ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ ہم مرحلہ وار سب کے عقائد و نظریات مرتب کر رہے ہیں اور اسے عوام میں پیش کرنے کا اہتمام بھی کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اللہ ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ سواد اعظم نے ہر صدی میں جس مسلک پر امت کی اکثریت رہی ہے، سواد اعظم کا یہ مطلب اللہ ہمیں اسی جماعت میں آخری سانس تک حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو صادقین جو زندہ ہوں ان کے ساتھ جیسے حکم ہے کہ ہم ان کی معیت اختیار کریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں، ایسے ہی جو صادقین چلے گئے ہیں حکم ہے کہ ہم ان کی فکر کے ساتھ رہیں، ان کے مسلک کے ساتھ رہیں، ان کی تعلیمات کے ساتھ رہیں اور ان کی تعلیمات اجاگر۔ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی کی متعدد تصانیف کے ذریعے سے آج ہم ان کے عقائد و نظریات کو پہچان سکتے، کیونکہ ہمیں آپ کا زمانہ میسر نہیں آیا، بلکہ ایک بہت بڑا گیپ ہمارے اور آپ کے درمیان، لیکن روایات، سند، تصنیفات کے ذریعے سے کئی سورسز سے چیزیں ثابت ہیں، انہیں ہم بیان کریں گے اور وہ آج بھی ہمارے لیے جہاں روشنی ہے وہاں ان میں حضرت غوث پاک کی خوشبو بھی موجود ہے۔ اور پھر ہمیں یہ حوصلہ بھی ملتا ہے کہ ہم اگرچہ 15ویں صدی میں ہیں لیکن ہم کسی پگڈنڈی یا شاٹ سے رستے پہ نہیں، کہ جو امت کے اکابرین کی شاہراہ عقیدہ ہے ہم اس پر موجود، جس پر چل کر لوگ غوث بنے، داتا بنے، قطب بنے، ابدال بنے، تو ہم گناہگار بھی جب رستہ وہی اختیار کیے ہوئے ہیں، امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی صادقین کی منزل عطا فرمائے۔ تو یہ موضوع عقائد غوث اعظم ایک تفصیلی موضوع ہے، اس لیے آج کا سیمینار یہ پہلا سیمینار، اگلے جمعے لاہور میں اسی موضوع کا انشاءاللہ سیمینار کریں گے، اور اس طرح اس پر کئی سالوں میں اللہ نے وقت دیا تو ہم متعدد سیمینار منعقد کریں گے۔ جس طرح کہ آپ دیکھ چکے ہیں افکار رضا سیمینار جو ہیں وہ 33 سیمینار منعقد ہو چکے ہیں اور 100 افکار رضا سیمینار منعقد نیت کی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مکمل کر۔ ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ جو رسالت کے عقائد سے منسلک ہے وہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا عقیدہ، کہ آپ نور ہیں اور اللہ کا نور ہے، اور پھر یہ کہ آپ کے نور سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تخلیق کی۔ تو اس سلسلہ میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات انہوں نے یہ کہنا تو یہ عقیدہ سلف صالحین میں پہلے سے آ رہا، یہاں تک کہ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی بھی اسی عقیدہ کے قائل ہیں، اور اسی عقیدہ کو آپ نے اپنی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے صلوات الشیخ عبد القادر الجیلانی۔ امت کے اندر لوگ اظہار محبت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کتابیں لکھتے رہے، مختلف صیغوں سے مختلف منصب ذکر کر۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ہمارے ہری پور ہزارہ کے ایک بزرگ ہیں جنہوں نے 30 پارے درود شریف، اور وہ 30 پارے ملتا ہے، یعنی بڑے سائز وہ 30 پارے، جس میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک وصف کو ذکر کر کے اوپر عربوں میں تو بہت سی ایسی کتابیں ہیں، 20 حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے کچھ درود شریف جو ہیں مرتب کی، اور اس کتاب کو صلوات الشیخ سے تعبیر جاتا ہے۔ آپ نے درود شریف 41 صیغے لکھی، اس کی شرح کی حضرت شیخ عبد الغنی نابلسی نے 1139 مثال ہے، اور اپنی کتاب کا نام لکھا کوكب المبانی و کوكب المعانی شرح صلوات الشیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ کتاب اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درود لکھے 41، اس کی شرح ہے، یعنی وہ درود بھی اندر موجود ہیں، وہ درود علیحدہ چھپے ہوئے بھی وہ کتاب مل، اور یہ اس کی شرح ہے۔ تو درود کے اندر جو 20واں درود ہے حضرت غوث پاک کا لکھا 20واں درود شریف، اس میں آپ لکھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد جمال لطف و حنان عطف و جلال و کمال قدس النور المطلق، یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام کے طور پر غوث پاک نے ذکر کر کے آگے پھر اس پر مزید گفتگو کہ اے اللہ درود ہو تیرا اس ذات پہ تیری رحمتیں برسیں جن کو نور مطلق کہا جاتا ہے، النور المطلق۔ آگے بسر المعیت التي لا تتقید الباطن مانا فی غیبک الظاہر حق شہادت شمس الاسرار الربانیہ ومجل حضرات الرحمانیہ منازل القیم ونور الآیات البین الذی خلقتہ من نور ذات۔ یعنی ویسے تو یہ جو ہر درود ہے اس کے ایک ایک لفظ پر بہت بحث ہے کہ آخر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سوچ کر کتنا محبت سے عبارت منظم کیا، لیکن آج کے موضوع کے لحاظ سے اس میں سب سے پہلے النور مطلق اور پھر نور الآیات البین، جو آیات بینہ ہیں، روشن نشانیاں اللہ کی، ان کا نور، اور پھر بالخصوص یہ کہا الذی خلقتہ من نور ذاتی، کہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ، اللہم صلی، اے اللہ تو درود تو صلوات بھی، اس لیے اللہ سے مخاطب الذی خلقتہ، اے اللہ وہ نور جس کو تو نے پیدا کی، الذی خلقتہ من نور ذاتی کا، جس نور کو اے رب تو نے اپنی ذات کے نور سے پیدا کی، الذی خلقتہ من نور ذاتک وحققتہ باسمائک وصفاتک وخلقت من نورہ الانبیاء والمرسلین، کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور اے اللہ جس نور سے تو نے سارے نبیوں کو پیدا کی اور سارے رسولوں کو پیدا کیا۔ یعنی یہ جو 20واں درود شریف ہے حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کے 41 درودوں میں، چونکہ قرآن و سنت میں درود پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ کوئی ایک معین پڑھنا ہے، بلکہ یہ اجازت دی گئی کہ رب کو مطلوب ہے کہ زیادہ سے زیادہ مختلف طریقوں سے ہر بڑا پڑا ہوا بندہ سرکار کی اوصاف و کمالات کو اچھے لفظوں میں بیان کر، اس لیے پھر ائمہ نے وہ خواہ امام بخاری ہوں، خواہ امام مسلم ہوں، خواہ امام ترمذی ہوں، جنہوں نے درود ابراہیمی والی حدیثیں خود روایت کی، انہوں نے اس کو بھی مانا ہے اور اس کے ساتھ اپنی طرف۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس درود سے ہمیں وہ عقیدہ مل گیا کہ جس عقیدے پر آج ہم موجود ہیں، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام نور ہے، نور مطلق، اور پھر حضرت غوث پاک یہ مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
رب ذوالجلال نے اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا۔ اب یہ بات عقول سے ورا ہے، صرف لفظوں پر ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا، باقی کچھ چیزیں وہ ہیں جو قیامت کے دن دیدار پر ہی پتہ چلیں گی۔ اور یہ حقیقت ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ جسم سے پاک ہے اور جسمانیات سے بھی پاک ہے۔ اللہ پر جو لفظ نور بولا جاتا ہے تو اللہ نور السماوات والارض، اس لفظ نور کی ڈیفینیشن میں جسمانیت نہیں ہے، وہ ایسا نور ہے کہ جس نور کا جسم نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہے کہ جس نور کا جسم ہے۔ اللہ وہ نور ہے جو پیدا نہیں کیا گیا، جو ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، قدیم ہے، جس نور کا میلاد نہیں اور جس نور کی وفات نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں، مگر شرک نہیں کہ آپ کا نور مخلوق ہے، اللہ کا نور خالق ہے، اور آپ کے نور کی ولادت ہوئی، پہلے تخلیق ہوئی اور بعد میں ولادت۔ اور آپ کا نور ایک جسم ہے، اور آپ کا نور ازلی ابدی اس معنی میں نہیں جس معنی میں اللہ کا نور تو ازلی ابدی ہے، سرکار پہلے نہیں تھے پھر آپ کا نور بنا، ازلی ابدی ذات اللہ کی ذات ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور کو رب نے پیدا کیا۔ اب اس میں آگے جا کے عقل حیران ہے کہ جب اپنی ذات کے نور سے، صفات کے نور سے نہیں، ذات کے نور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر جس سے پیدا کیا اس کی تو شان اور ہے، اور جنہیں پیدا کیا ان کا مقام اور ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید میں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ میں نے ان میں اپنی روح میں سے روح پھونکی، تو یہ درود تاج میں بھی ہم جو پڑھتے ہیں وہ اسی کے زیر سایہ پڑھتے ہیں۔ غوث پاک نے من کا لفظ تو بولا جائے گا، لیکن یہاں یہ ساتھ وضاحت ذہن میں رکھی جائے گی کہ اللہ کا کوئی جزو نہیں، اللہ کا کوئی ٹکڑا نہیں، جس چیز کے ٹکڑے ہوں وہ حادث ہوتی، وہ فانی ہوتی، اللہ کا کوئی ٹکڑا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور یوں ہیں جیسے روح اللہ علیہ السلام اللہ کی روح میں سے روح، وہ نہ اللہ کا جزو ہیں نہ اللہ کا بیٹا ہیں، مگر یہ قریب ترین تعلق جیسے وہاں روحانیت کے لحاظ سے ہے، ایسے رب نے اس سے بھی اعلیٰ ترین نورانیت کا وہ تعلق۔ تو اس سے یعنی یہ بھی کلیئر ہوا کہ یہ حضرت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت کو اپنی طرف سے یہ بات نہیں گڑی، بلکہ یہ عقیدہ پیچھے امت میں آ رہا ہے اور اتنا پہلے سے آ رہا ہے، اور پھر اتنی بڑی شخصیت ہمیں درمیان میں میسر ہے کہ جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، جہاں یہ بھی نہیں کہ اسلام عجم میں آ کے اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور لوگوں نے اس کے اندر چیزیں ملاوٹ کی داخل کر دی، تو یہ جن کی کتاب ہے وہ عربی ہیں اور پھر حسنی حسینی سید ہیں، اور انہوں نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ذات پر لفظ نور مطلق کا اطلاق جو ہے کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ رب ذوالجلال نے جیسے اس نے چاہا جو اس کی شان کے لائق ہے، اس نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کی، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے انوار کا محور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ جس طرح کئی سال پہلے ہم نے حدیث نور بیان کی تھی اور اس کے مختلف اس پر سیمینار کیے تھے، اور اس کے سندوں پر اور اس کے مختلف حصوں پر، اسی چیز کو حضرت پاک نے اختصار میں اپنے درود میں نمبر 20 کے اندر تذکرہ کیا۔ ایسے ہی عقائد میں سے ہم اہل جماعت اولیاء کے لحاظ سے عقائد رکھتے، ان میں مزارات پر حاضری، اور اس حاضری موقع پر مزارات پر حاضری کے لحاظ سے کہ صاحب قبر جانتا ہے کہ کی قبر پہ کون آیا، تو اس نظریے کو بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کی۔ اب پوری دنیا میں سے اب قافلے بغداد شریف جا رہے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اس سال بھی حاضری شرف حاصل ہو رہا ہے، انہیں بوقت حاضری حضرت غوث پاک کا یہ فرمان
پیش نظر رکھنا چاہیے کہ خود حضرت غوث پاک کا اس بارے میں کیا ہے۔ تو آپ کی کتاب جس کا نام ہے الدین، کتاب اصول الدین، کہ جس میں آپ نے اصول جو آپ نے پہلے پڑھے پھر لوگوں کو پڑھائے اور اس کے ساتھ پھر کتابی شکل میں ان کو مرتب بھی، اس دین کتاب کے 179 صفحے پر باب قائم کی سوال القبر۔ آپ نے نؤمن بأن المیت یعرف من یزورہ اذا اتاہ، نؤمن، ہم اہل سنت یہ ایمان رکھتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں بأن المیت، لفظ میت کا ہی بولا جا رہا ہے، دنیا سے وہ چلے گئے ہیں، اس دنیا کے اندر کی حیات اور ہے، قبر کی حیات اور ہے، کہ جو بندہ قبر میں مدفون ہے یعرف، وہ پہچانتا ہے، یعرف پہچانتا ہے کسے، من یزورہ، جو اسے ملنے آئے۔ عربی زبان میں لفظ زیارت ملاقات کے لیے بولا جاتا ہے، اور ہمارے عرف میں پھر کوئی حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، یا کوئی مقدس شخصیت ہو اسے ملنا، اس کو پھر اس کی زیارت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں من یزورہ اذا اتاہ، جو اسے ملنے آیا ہے جب وہ اس کے پاس پہنچے، اس کی قبر کے پاس۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں نؤمن بأن المیت یعرف من یزورہ، اب وہ ہے غیب کا جہان، اور ہم غیب پر ایمان لانے والے، الذین یؤمنون بالغیب، قیامت تک کی ٹیکنالوجی سے اس غیب کا پردہ ہٹ نہیں سکتا جو برزخ ہے، یعنی جس سے روح نکل گئی، اگرچہ وہ ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے ہو تو ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے معاملات کیا ہیں، اس کا بولنا ثابت ہے حدیث صحیح بخاری سے، لیکن ہمیں تو اس کی آواز نہیں آتی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، یہ بخاری میں ہے کہ اس کی آواز کو ہر شے سنتی ہے سوائے انسان کے، چونکہ انسان کے معاملات فوت شدہ کے بارے میں درجہ بدرجہ اور ہیں۔ کووں میں سے کوا مر جائے تو اس کے ارد گرد اڑتے ہوئے کوے نظر آتے ہیں، بندہ تو کوئی روتا نظر نہیں آتا، لیکن جب نسل انسانی میں سے کوئی فوت ہوتا ہے، اب ارد گرد مرغیاں ہیں، چوزے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑے ہیں، انہیں وہ آواز آتی ہے جو گھر پہ چٹائی چارپائی پہ موجود بے جان جسم کی آواز ہے بخاری کی حدیث کے مطابق، لیکن انسان کو رب سننے نہیں دیتا، اتنی اس کی قدرت ہے کہ انسان کے کان میں نہ پڑے، کہ اس سے پھر برداشت مشکل ہوگی، اور اس پر پھر غم کے جو لمحات ہیں اس کے لحاظ سے وہ مرغ اور بکری کو تو اس حادثے کا سامنا نہیں جس کا بیٹے کو یا باپ کو یا بھائی کو یا ماں کو یا ارد گرد والوں کو جن کا فوت ہو چکا ہے سامنا ہے، اور پھر مطلقاً ایک انسانی نسبت کی بنیاد پر ایک انسان کو کرب محسوس ہوتا ہے۔ ایکسیڈنٹ میں کتا مرا پڑا ہو تو اس کے لیے تو کوئی بھی نہیں رکتا، لیکن بندہ ایکسیڈنٹ میں اگر جاں بحق ہو چکا ہو تو ابھی تک لوگوں میں اتنا ہے کہ رک جاتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح اس کو کوئی سانس باقی ہے، یا اس کو اسپتال لے جائیں، یا اس کے لحاظ سے دل پر ایک اثر ہوتا ہے اور بندہ غمزدہ ہو جاتا ہے کہ اس چوک میں ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں۔ تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسمع صوتا، اس نفس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے، الا الانسان، سوائے انسان، ولو سامعہ لصائق، اگر یہ سن لے تو یہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، یعنی اس کے نہ سننے میں بھی رب کی حکمت ہے۔ تو اب حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، یعنی یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ کوئی تجربہ کرنا چاہتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، وہ قبر کے اندر کیا کر سکے گا، وہ تو سامنے کی چارپائی پر نہیں کر سکتا اپنی ٹیکنالوجی سے، کہ کیوں بکری کو کیوں سنائی دے رہا ہے، مجھے کیوں نہیں سنائی دے رہا۔ جب سرکار کی بات پہ یقین رکھتا ہے تو اسے ایمان بالغیب پر جا کر اطمینان میں رک جانا پڑے گا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے، لیکن ہو یہ ضرور رہا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں نؤمن بأن المیت یعرف من یزورہ اذا اتاہ، کہ جب اس کے پاس میت کی قبر کے پاس اب مٹی ہے درمیان میں، تو کئی جہتوں میں اس کا جو سینس ہے میت کا اس زندہ سے تیز ہو چکا ہے،
اسے مٹی کچھ دیکھنے نہیں دے رہی، اور وہ مٹی میں لیٹا بھی اسے دیکھ رہا ہے، اس پر منو مٹی ہے، اندر ہے وہ، اور اتنا بھی سوراخ نہیں کہ ہوا اندر داخل ہو، یعنی پوری قبر جو صحیح بنی ہوئی ہے۔ اس چیز کو بیان کیا تھا شاعر مشرق نے کہ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے۔ یعنی ویسے کما حق کو تو میں پتہ چل نہیں سکتا، ایمان بالغیب پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ مثالوں سے لوگوں نے کچھ حقیقت سمجھانا چاہی کہ ویسے تو جس کو مٹی میں دبا دیا جائے، اوپر پوری طرح بند کر دیا جائے تو قصہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ مومن کو مٹی میں دبا دیا جائے تو یہ نہ کہو کہ قصہ ختم ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے اب تو وہ ترقی کے مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، تخم گل پھول کا بیج۔ اقبال کہتا ہے مٹی میں دفن کیا تھا، وہ سویا نہیں، پھول کا بیج۔ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، خاک کے اوپر تو بے خواب ہے ہی، خاک میں جا کر مٹی ڈال دی گئی لیکن وہ بے خواب ہے، یعنی جاگ رہا ہے۔ کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے، اسے نیند اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ ترقی کر رہا ہے، اور جو ترقی کے مراحل میں ہو وہ سو کیسے جائے؟ جو مر گیا ہو ہمیشہ کے لیے وہ سو جائے؟ اس کے تو ابھی بہت سے معاملات ہیں۔ سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں۔ یعنی یہ اوپر جا کر، یعنی اقبال کی ہم نوائی ہے ان اولیاء کی فکر کے ساتھ کہ ادھر غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ نؤمن بان المیت یعرف من یزورہ، کہ میت لفظ میت ہے مگر ادراک میں زندہ سے تیز ہے، جو قبر کے باہر کھڑا ہے اس کے سامنے تو مٹی حجاب ہے، اس کی نگاہ مٹی کو کراس نہیں کر رہی، لیکن جو دوسری سائیڈ میں ہے اس کی آنکھ جو بظاہر بند ہو گئی ہے وہ مٹی کو کراس کر کے دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ آیا ہے یا میرا بیٹا آیا ہے یا کوئی دوست آیا ہے۔ یعنی یہ نظریہ غوث پاک بیان کر رہے ہیں کہ وہ میت جانتی ہے کہ اس کے پاس کون آیا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں، یہ کلیات اقبال میں یہ موجود ہے، کہا کہ سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں۔ ویسے تو ٹھنڈ لگے تو روح والے کو بے چینی ہوتی ہے، لیکن یہاں سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں۔ پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ، ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بند، ڈالتی ہے گردنیں گردوں میں یہ اپنی کمن، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ اقبال کہتے ہیں بظاہر تو نیند آ گئی ہے، سو گیا ہے، لیکن حقیقت میں اب جاگ گیا ہے کہ اس کو وہ دیکھنا نصیب ہے جو باہر والے کو نصیب نہیں۔ موت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ یہاں مذاق سے مراد وہ نہیں جو ہنسی ٹھٹا مذاق ہوتا، یہاں ہے ذوق۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، یعنی زندگی کا جو ٹیسٹ ہے اس کی تجدید کا نام ہے۔ 70 سال زندہ رہ کر جو فوت ہوا اس کی زندگی کا ٹیسٹ پرانا ہو گیا تھا، موت اس ٹیسٹ کو نیا کرنے آئی ہے، اب اس کی تجدید ہو گئی ہے، اس کو نئی زندگی مل گئی ہے۔ تو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی آپ نے اس مقام پر فرمایا کہ نؤمن بان المیت یعرف من یزورہ، کہ میت پہچانتی ہے کہ اسے ملنے کون آیا ہے۔ اب یہاں میت سے ضروری نہیں کہ وہ کوئی غوث کتب ہو تو پھر پہچانے، عام مومن بھی پہچانتا ہے۔ بیٹے کی قبر پہ اگر باپ گیا ہے تو بیٹے کو پتا ہے کہ میرا باپ آیا ہے، اور باپ کی قبر پہ اگر بیٹا گیا ہے
تو باپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے، یعنی اس ایمان کی دولت کی بنیاد پر اگر پھر جتنے بڑے درجات ہوں گے، وہ حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، وہ ولی ہے جو قبر میں ہے، تو مزید ادراک جو ہے وہ تیز ہوتا جائے گا. لیکن مطلقاً مومن جو ہے اس کے لحاظ سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو یہاں پہ اجاگر کیا. اور یہ دوسرا عقیدہ ہے جو آپ نے کے بیان کردہ عقائد میں آج کے سبق میں ہم نے اس کو ذکر. ایک تیسری چیز، چونکہ کئی انواع کے عقائد ہیں تو میں ایک ایک شامل کر رہا ہوں. یہ میرے پاس مکتوبات یہ دوسری جلد، اتنی پہلی اس طرح کے ہوا کرتے تھے ہمارے پیر. اب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عقائد بیان کرنے میں یہ لوگ ہمارے لیے سہارا ہے، اگرچہ ہم نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا اور صدیاں درمیان میں ہیں، مگر ان کا اور غوث پاک کا ولی را ولی می شناست جو آپس میں رابطہ تھا، اگرچہ یہ غوث پاک کے کئی صدیاں بعد آئے. آپ نے ایک عقیدہ حضرت غوث پاک کا اپنی کتاب اس مکتوبات شریف کے آپ نے اس عقیدے میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سر العزیز مکتوبات شریف جلد دوم الخلائق کے صفحہ نمبر 48 میں فرماتے ہیں، 7ویں حصے دوم کا صفحہ نمبر 40 ہے. چونکہ اصل مکتوبات شریف فارسی میں ہے، کچھ حصہ عربی میں ہے، لیکن کوئی مکتوب بھی اردو میں نہیں. اس زمانے میں برصغیر کے اس علاقے کے اندر فارسی ہی بولی جاتی تھی، فارسی دفتری زبان تھی. تو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی پھر یہ جو خط بادشاہوں کو لکھتے تھے، جرنیلوں کو لکھتے تھے، اپنے خلفاء کو لکھتے تھے، مریدوں کو لکھتے تھے، تو وہ لینگویج جس میں لکھتے تھے وہ فارسی تھی، اور کچھ حصہ درمیان میں حوالہ جات ہوتے تھے وہ عربی میں بھی آتا تھا. تو آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ افضل از امام حسین رضی اللہ عنہ، کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ فضیلت رکھتے. اب یہ عقائد کا ایک باب ہے، اس میں اندر انہوں نے ذکر کیا. ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں تولنے کا، لیکن شروع سے امت میں یہ بات آئی اور اس کی دلیلیں ساتھ. آگے فرماتے ہیں وعلماء اہل سنت، یعنی یہ بزرگ بھی جب بات کرتے تھے تو ٹائٹل اہل سنت کا ہوتا. وعلماء اہل سنت در علم و اجتہاد، یعنی پہلے ایک تفضیل بیان کی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں. اب ایک اور آگے تفضیل بیان کرنا چاہتے ہیں امت کی دو عظیم ہستیوں کے درمیان. اہل سنت اس سلسلہ میں عقیدہ کیا رکھتے؟ وہ امت کی دو عظیم ترین ہستیاں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، اور ساتھ ہی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان دو ہستیوں کا تذکرہ اب مجدد صاحب کرتے ہوئے پھر آگے حوالہ غوث پاک کا دیتے ہیں. تو پہلے حضرت نے لکھا، پھر میں وہ حضرت غوث پاک کے میں نے حوالے تلاش کی کہ غوث پاک نے کہاں لکھا. جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا اس میں اس کے علاوہ اور وہ الفاظ ابھی میں آپ کے سامنے، یعنی یہ ویسے ہم ایک علیحدہ موضوع کبھی بیان کریں گے جو کہ خود کئی سیمینارز اس پر ہیں کہ ان دو ہستیوں کے بارے میں امت کی کیا کیا آ رہا ہے تفضیل کے لحاظ سے. تو آپ فرماتے ہیں علماء اہل سنت در علم و اجتہاد، دو جہتوں علم اور دوسری جہت اجتہاد. علماء اہل سنت در علم و اجتہاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا را بر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فضیلت می دہن، کہ علماء اہل سنت علم و اجتہاد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر فضیلت دیتے ہیں. یہ ترجمہ ہے کون؟ علماء اہل سنت. کس جہت میں؟ در علم و اجتہاد، کہ علم کے لحاظ سے من حیث العلم اور اجتہاد
ان دو جہتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجدد صاحب اپنی بات ابھی نہیں کر رہا ہے، کہتے ہیں علماء اہل سنت یہ بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، یہ مجدد صاحب حوالہ دینے لگے، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ در کتاب غنیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا را تقدیم می دہت کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب غنیہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا پر تقدیم دیتے ہیں۔ تقدیم میدحت کہ غوث پاک جو خود اولاد سیدہ سے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا حوالہ دے کر مجدد صاحب لکھ رہے ہیں کہ غوث پاک تقدیم میدحت، اب ان دونوں ایک علماء اہل سنت اور پھر غوث پاک کا نام ذکر کر کے یہاں مجدد صاحب پھر اپنا علیحدہ عقیدہ بھی بیان کرتے، کہتے ہیں وآنچے معتقد این فقیر است، جو عقیدہ اس فقیر کا ہے، کس فقیر کا؟ مجدد صاحب کا، یعنی مجدد صاحب اپنے بارے میں لفظ فقیر بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ وآنچے معتقد این فقیر است آس، جو عقیدہ اس فقیر کا ہے، یعنی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا، وہ یہ ہے کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا در علم و اجتہاد پیش قدم است، و حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا در زہد و تقوی ون کتاب پیش رو، لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا را بطوفتن کے سیغہ مبالغہ در انقطاع۔ اب اس کا ترجمہ، اس کو معنی جو غوث پاک نے لکھا اور جو دیگر علماء نے لکھا، کہتے ہیں کہ علم و اجتہاد کے لحاظ سے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا افضلیت رکھتی ہیں، مگر زہد و تقوی کے لحاظ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر فضیلت اور افضلیت رکھتی ہیں۔ یہ یعنی مجموعی طور پر آپ نے یہاں تذکرہ کیا، یہ موضوع اتنا نہیں اور بھی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ جو بدعات منی کے لحاظ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ ہے، وہ ایک مزید امتیازی شان ہے، لیکن اس جہت پر جو کچھ یہاں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اور پھر حوالہ دیا غنیہ کا، غنیہ سے مراد ہے غنیۃ الطالبی، اور اس اصل نام ہے الغنیہ لطالبی طریق الحق، اصل عربی زبان میں، اور پھر اس میں پھر اختلاف بھی ہے کہ کیا یہ واقعی غوث پاک کی کتاب ہے یا نہیں۔ یہاں مجدد صاحب نے تو مانا کہ یہ غوث پاک کی کتاب ہے، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ در کتاب غنیہ و حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ در کتاب غنیہ، یہ تسلیم کیا۔ ادھر فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین کو متنازع قرار دیا، اور میں نے اس سلسلہ میں جو ان سارے بزرگوں کی آراء کو دیکھا، اور پھر میں نے ایک یہ سورس درمیان میں رکھا کہ غوث پاک کی جو دیگر کتابیں ہیں، کیا کچھ ایسی عبارتیں ملتی ہیں کہ ہو بہو وہی غنیہ میں ہو، وہی اصول الدین میں بھی ہو، یا دیگر کتابوں میں ہو، تو یا کوئی آپس میں کسی طرح کی مناسبت نہیں ہے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ غنیۃ الطالبین میں تحریف کی گئی، یعنی کچھ باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کی اس کے اندر۔ میرے پاس یہ دلیل ہے کہ میں ابھی ایک حوالہ ان دو جدا جدا کتابوں سے پیش کروں گا جو دنیا میں جدا جدا سورسز سے ہمیں ملی، ایک بات پر یہی موضوع جو چھڑا ہوا ہے، دونوں کے صرف حرف ہی نہیں ملتے، لفظ بھی ملتے ہیں، جملے بھی ملتے ہیں، سطر سطر اس موضوع پہ ملتی ہے۔
اور اس کتاب پر تو اختلاف نہیں، یہ جو بائیں ہاتھ میں ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ دیا اس کے لحاظ سے اتھینٹک مانا جائے گا، اگرچہ غنیہ کے سارے مضمون پر ہم نہیں کہتے کہ واقعی غوث پاک کی طرف سے ہیں۔ یہ جو بات حضرت مجدد صاحب نے، یہ تو کلیئر ہوا کہ اس وقت تک اس بات میں غنیہ میں کوئی تعریف نہیں ہوئی جب مجدد صاحب اپنی لائبریری سے غنیۃ الطالبین سامنے رکھ کے مکتوبات میں لکھ رہے تھے۔ اب غنیۃ الطالبین میں جو لکھا ہے صفحہ نمبر 113 پر موضوع چل رہا ہے نحسن الظن بنساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین، کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں حسن گمان رکھتے ہیں، یعنی ہمارے دلوں میں کوئی کوڑ ان کے بارے میں نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ وَنَعْتَقِدُ، صرف وہ جو گمان کا لفظ میں نے بولا اس سے اب اگلی بات ہے کہ صرف گمان ہی نہیں، گمان تو ہلکی سی چیز ہوتی ہے کہ یہ میرا گمان ہے، یقین نہیں، لیکن آگے یقین کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَنَعْتَقِدُ، ہم عقیدہ رکھتے ہیں، غوث پاک لکھتے ہیں ہم عقیدہ رکھتے ہیں انہن امہات المومنین، کہ نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین ہیں، وَأَنَّ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا افضل نساء العالمین۔ نعتقد، یعنی غوث پاک کہتے ہیں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ہے، نعتقد ان عائشہ رضی اللہ عنہا افضل نساء العالمین، کہ نساء عالمین پر ان کو افضلیت دی گئی ہے، یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ وَبَرَّأَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَوْلِ الْمُلْحِدِينَ، اللہ نے ان کی برات پر آیات کا نزول کی اور زندیق لوگوں کے الزام سے رب نے ان کو بری کیا، فِيهَا بِمَا نَقْرَأُهُ وَيُتْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، ان آیات میں رب نے ان کی پاکی بیان کی جو قیامت تک منبر و محراب پہ پڑھی جاتی رہیں گی۔ یہ غوث پاک اپنی غنیہ کے اندر بیان کرتے اور کرنے کے بعد کہتے ہیں وَكَذَلِكَ فاطمہ بنت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا وعن بالہا واولادہا افضل نساء العالمین۔ وَكَذَلِكَ، مجدد صاحب نے تقدیم کا ذکر کیا کہ تقدیم دی ہے، تقدیم کا یہاں مطلب کیا نکلا کہ پہلے افضلیت عائشہ صدیقہ کو بیان کیا ہے، انہیں بیان کر کے کہا جیسے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نساء العالمین میں سے افضل ہیں، ایسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کیا ہے، افضل نساء العالمین، یعنی دونوں ذاتوں پر غنیۃ الطالبین میں افضل نساء العالمین کا ذکر کیا غوث